وہ کہتے ہیں ناگن کی دنیا میں محبت کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہ لاشعوری طور پر صرف اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے مقصد سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی اس کلیے کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے عشق ناگن اور ناگ منی کی۔ ناگن کول نون الف الف اگگن کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی پہچان اس کے سیاہ، چمکیلے فلس اور پرعزم آنکھوں سے ہوتی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کا سب سے تیز ناگ تھا، شکار میں ہمیشہ اول رہتا اور دشمنوں کو للکارنے میں بے مثال تھا۔ ناگ منی فنیوں کی نسل سے تھی، جس کی خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی۔ اس کے سنہری فلس سورج کی روشنی میں جگمگاتے تھے اور اس کی فن کا پھیلنا ایک دل موہ لینے والا منظر تھا۔ ایک شام شکار کی تلاش میں نکلے ہوئے ناگن کا سامنا ایک زخمی ہرن سے ہوا۔ ہرن بھاگ کر جنگل کے اس حصے میں پہنچا جہاں فن رہتی تھیں۔ اسی وقت ناگ منی بھی شکارے کی تلاش میں تھی۔ ناگن نے ہرن پر حملہ کیا ہی تھا کہ ناگ منی نے اسے روک لیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور ناگ منی کی چستی کے آگے ناگن کو جھکنا پڑا۔ ہرن بھاگ گیا اور ناگن زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ناگ منی نے ناگن کو اس حال میں دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور اس کے زخموں کو اپنی زبان سے صاف کیا۔ ناگن اس غیر متوقع مدد سے حواس باختہ تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کسی اور ناگ یا ناگن کو اس طرح قریب سے دیکھا تھا اور ناگ منی کی خوبصورتی نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ وہ لمحہ ان دونوں ناگن کی زندگی کا بن گیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ اکثر اتفاقیہ طور پر ملتے رہے۔ یہ اتفاقیہ ملاقاتیں جلد ہی جان بوجھ کر کی جانے والی صحبت میں بدل گئیں۔ وہ جنگل کے الگ الگ حصوں میں باتیں کرتے، اپنے ماضی کے قصے سناتے اور ایک دوسرے کی کمپنی میں سکون محسوس کرتے۔ ناگن نے ناگ منی کو اپنے قبیلے کی کہانیاں سنائیں، جنگیں جن میں وہ لڑے تھے اور دشمنوں کو کیسے ہرایا تھا۔ ناگ منی نے اسے موسیقی کے بارے میں بتایا، جسے وہ پتے کی رگر سے پیدا کرتی تھی، اور جنگل کی خوبصورتی کے بارے میں جسے وہ تنہائی میں محسوس کرتی تھی۔ یہ ملاقاتیں چیخوں اور پھنکارت میں گزرنے والی ناگن کی دنیا میں ایک انوکھا تھا۔ یہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور پیار کرنے کی خاموش کوشش تھی، لیکن ان کی محبت ایک راز نہیں رہ سکے۔ ایک دن شکاریوں کے حملے کے دوران ناگن اور ناگ منی کو اکٹھا دیکھ لیا گیا۔ ناگن کے قبیلے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کول ناگن کے سردار ناگراج نے اس رشتے کو مسترد کر دیا۔ اس نے ناگن کو حکم دیا کہ وہ ناگ منی کو چھوڑ دے اور کسی اور کول ناگن سے شادی کرے۔ ناگ منی کے قبیلے میں بھی یہ رشتہ قبول نہیں کیا گیا۔ فنیوں کی رانی ناگ رانی نے ناگ منی کو اس پاگل پن سے باز رہنے کو کہا اور اسے یاد دلایا کہ وہ صرف اسی نسل کے ناگ سے شادی کر سکتی ہے جس سے اس کی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن ناگن اور ناگ منی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ ان کا پیار کسی بھی روایت یا قانون سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل کے ایک سنسان گوشے میں پناہ لے کر ناگن اور ناگ منی نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہو جائیں گی، لیکن ان کے پاس صرف ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ دن بھر وہ شکاریوں سے بچنے کے لیے چھپتے رہتے اور راتوں کو باہر نکل کر کھانے کا بندوبست کرتے۔ انہوں نے اپنی طاقتوں کو ملانا سیکھا۔ ناگن کی پھرتی اور ناگ منی کے زہر نے انہیں مشکل ترین حالات سے بھی نجات دلایا۔ ایک رات جب وہ چاند کی روشنی میں پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے گئے تو ان کا سامنا ایک بھیانک منظر سے ہوا۔ ایک بوا کنسٹرکٹر جو جنگل کا سب سے بڑا سانپ تھا، ایک ہرن کو لپیٹ کر مار رہا تھا۔ ناگن اور ناگ منی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ چیاہٹے کے مداخلت کی۔ ناگن نے اپنی پھینکی ہوئی زہر آلود زبان سے بوا کو کاٹ لیا، جبکہ ناگ منی نے اسے اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ بوا نون الف گافینا اور ناگ منی کے حملے کی شدت برداشت نہ کر سکا اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہرن جو اب آزاد تھا حیرت سے ان دونوں ناگن کو دیکھتا رہا اور پھر شکریہ کے طور پر سر جھکا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ ناگن اور ناگ منی نے ایک دوسرے کو فخر سے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے کسی اور جانور کی مدد کی تھی اور اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس واقعے نے ان کے تعلق کو اور مضبوط کر دیا۔ وہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کی محبت صرف ان دونوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرنے لگے، کمزوروں کا شکار کرنے والے شکاریوں کو بھگا دیا اور زخمی جانوروں کا علاج کیا۔ جنگل کے باشندوں نے ناگن اور ناگ منی کی جوڑی کے بارے میں سننا شروع کر دیا۔ یہ خبر جلد ہی ناگراج اور ناگ رانی تک پہنچ گئی۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ دونوں ناگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور جنگل میں امن قائم کر رہے ہیں۔
नागराज और नागरानी ने पहली बार ये सोचा कि शायद नागों और फनियों के इत्तेहाद में कोई फायदा हो सकता है। इन्होंने नागिन और नागमुनि को अपने सामने बुलाया और उनसे बातचीत की। मुलाकात में नागिन और नागमुनि ने अपने इत्तेहाद के फवायद के बारे में नागराज और नागरानी को बताया। इन्होंने बताया कि किस तरह उनकी मुश्तरका ताकतों ने इन्हें मुश्किल हालात से बचाया है और वो जंगल के दीगर जानवरों की किस तरह मदद कर रहे हैं। नागराज और नागरानी ने उन बातों को गौर से सुना और पहली बार उनकी मोहब्बत को कबूल करने का विचार किया। इन्होंने ये भी महसूस किया कि नागों और फनियों के इत्तेहाद से उनकी बिरादरियां ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। आखिरकार नागराज और नागरानी ने नागिन और नागमुनि की मोहब्बत को कबूल कर लिया और इन्हें बरकत दी। ये पूरे जंगल के लिए खुशी का मौका था। नागिन और नागमुनि की जोड़ी की वजह से नागों और फनियों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो गई और वो अमन से साथ रहने लगे। खुशियों का ये दौर लंबा नहीं चला। नागिन और नागमुनि को ये जानकर एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा कि उन दोनों की नस्ल का मिलावट नामुमकिन था। औलाद पैदा करना उनके लिए एक ख्वाब बनकर रह गया। गम और मायूसी के बादल उन पर छा गए। नागमुनि दिन भर खामोश रहती और रातों को तन्हाई में आंसू बहाती। नागिन अपने आप को कमजोर और बेबस महसूस करता था। एक रात जब वो चांदनी में अकेले बैठे थे तो एक बूढ़े हाथी ने इन्हें देखा। हाथी, जो जंगल की हिकमत का सरचश्मा समझा जाता था, उनके पास आया और उनकी परेशानी का सबब पूछा। नागिन और नागमुनि ने उसे अपनी मोहब्बत की कहानी और औलाद ना होने के गम में बताई। हाथी ने इन्हें सब्र की तलकीन की और कहा, मोहब्बत का मतलब सिर्फ औलाद पैदा करना नहीं है। ये एक दूसरे की तकमील, मदद और साथ है। तुम दोनों ने अपनी मोहब्बत की वजह से जंगल में अमन कायम किया है। तुमने कमजोरों की मदद की है और बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद पैदा किया है। तुम्हारी मोहब्बत बेसूद नहीं गई है। बूढ़े हाथी की बातों ने नागिन और नागमुनि को एक नई रोशनी दिखाई। इन्हें एहसास हुआ कि इनकी मोहब्बत ने जंगल को बेहतर बनाया है। इन्होंने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को जारी रखेंगे और जंगल के मुहाफिज बनकर रहेंगे। वो दूसरे जानवरों की परवरिश करने लगे, यतीम बच्चों को पाला, जख्मियों का इलाज किया और जंगल में तवाज़ुन बरकरार रखा। उनकी मोहब्बत, जिसे दुनिया ने गैर फितरी समझा था, जंगल के लिए एक नेमत बन गई। इखलाक, ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत की कोई हदबंदी नहीं होती। ये इस वक्त तक खूबसूरत है जब तक उसमें एसार, एहतराम और दूसरों की मदद का जज्बा मौजूद हो। औलाद अगरचे एक नेमत है, लेकिन मोहब्बत की तकमील का वाहिद जरिया नहीं है। मोहब्बत एसार, कुर्बानी और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है।